ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم بریک سے. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ افطار کی رونقیں, اور کوکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. اور ویسے تو کافی روشنی ہے, ویسے روشنی زیادہ ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن آج ہم نے کوکنگ ہی تو نہیں کی ہے. چلے جو بھی کیا ہے کوکنگ کے نام پہ ہم نے اسی پہ روشنی ڈال دیں. تو ہم نے جناب علی اسپائسی پوٹیٹو سیلڈ بنائی ہے, اور یہ اسپائسی پوٹیٹو سیلڈ کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کیلوریز کم ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بوائل کرنے کے بعد اس میں موٹا ہونے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں, اور حقیقت یہی ہے. لیکن یہ کہ پوٹیٹو ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمام لوگ, چاہے بچے ہوں 8 سال کے, چاہے بچے ہوں 80 سال کے, تمام لوگوں کو یہ پسند آئے گی. اور یہ بہت اچھی سی ہے. اس کے ساتھ ہم نے رکھا ہے جامع شیریں, ارقیات سے بھرپور, اور اگر جامع شیریں آپ کو پسند ہے تو ضرور استعمال کیجئے. روزے میں جب آپ افطار کے لیے جائیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو توانائی پہنچائیں گی. اچھا, ایک کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو. اوکے جی, کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اچھا آئیے آغا صاحب, پلیز. کافی تھک گئے ہوں گے آپ آج. جی, بڑھاپے میں کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں, اور اس لیے جو ہے وہ بہت ساری کا پروگرام جو ہے نا وہ بیٹھ کے کرنا چاہیے. تو آج ہم 2 چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اب تک جو ہم نے پروگرامز کیے, اس میں پہلا پروگرام اللہ رب العزت کے نام پر تھا. دوسرا ہم نے جو کیا تھا وہ الرازقوں پہ تھا, جو مجھے کم سے کم بہت اچھا لگا اس حوالے سے کہ جو نئی نئی جہتیں ہمارے سامنے آئیں الرازق کی, کہ رازق اور رزق کیا ہے. اور رزق میں جو بات بہت امپورٹنٹ اس دن ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی, اور جو ہمارے اسکالر صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے ڈسکس کی تھی, وہ یہ کہ مثلاً رزق اولاد بھی ہے, رزق مال بھی ہے, اور ہر چیز رزق ہے, اور اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ فرض کریں کہ کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے, تو اس کھانے میں کچھ اچھی چیزیں ہیں, ممکن ہے اس میں کوئی برائی بھی ہو سکے. تو رزق میں رحمت اور رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے میں جو خرابیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ کر دے. بے شک, بہت خوبصورت بات کی. لیکن اس وقت ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے OPD. لیکن اس سے پہلے ہم کچھ تھوڑی سی اس بات کو اور کنٹینیو کریں گے کہ جیسے ہم اللہ پاک کے بہت سارے نام ڈسکس کر چکے ہیں. آج ماشاءاللہ 5واں نام ہم ڈسکس کریں گے, اور بھی بہت سارے نام ہیں ہم جو قرآن پاک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو اس کے جلد کے آخر کی طرف ہوتے ہیں, وہ 99 ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں. آپ جب اللہ پاک کی صفات کی طرف دیکھتے ہیں, جب اللہ پاک کی وسعتوں کی طرف دیکھتے ہیں, جب اس کے رحم کی طرف دیکھتے ہیں, تو نہ جانے کون کون سے نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں, اور کون کون سے نام ایسے ہیں جہاں تک آپ کا ذہن نہیں پہنچ پاتا. تو میرے خیال سے ہم نام لیں یا ہم نام نہ لیں, ضروری یہ ہے کہ آپ کا آپ کے رب سے رشتہ ہونا چاہیے. وہ رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ جب اسے پکار رہے ہوں تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب آپ کو سن رہا ہے اور آپ کی دعا ضرور پوری کرے گا. اور ایک چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی دعا کرنے کے بعد, تو ہم اس پہ بڑا مایوس ہوتے ہیں. بہت دفعہ ہم صبر کر لیتے ہیں, اور بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ہم یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ اللہ میری نہیں سنتا. اس طرح کی بھی بہت ساری باتیں ہم اکثر کہہ جاتے ہیں. لیکن جو صبر کرنے کی بات ہے وہ بڑی خوبصورت بات ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. یقیناً. تو جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ کی کوئی دعا نہیں پوری ہو رہی یا کوئی آپ کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی, تو پھر بھی اللہ آپ کے ساتھ. میں اس پہ یقیناً تھوڑی سی بات کروں گا, لیکن پہلے ایک کال. بالکل. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں محکم اسلام آباد سے. کیسے ہیں محکم؟ پہلے تو آپ اپنی ایج بتائیے. 10. کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ آنسر دینا. جی جی جی, آنسر. جب حضرت موسیٰ تھے تب کیا تھا؟ تب کیا تھا بتائیے نا. تب ایام بیس ہوئی تھی. ایام بیس کے روزے فرض ہوئے تھے. اچھا, یہ جواب کس نے بتایا آپ کو؟ جی, آپ کو یہ جواب کس نے بتایا؟ ماما نے. ماما نے بتایا. پڑھتے ہو؟ ہاں جی. اچھا, روزہ رکھا بھائی؟ روزہ وہ ماما رکھنے نہیں دیتی, تو آپ سے سحری بھی پوچھنی تھی کوئی اچھی سی. سحری پوچھنی تھی اچھی سی؟ چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کو اچھی سی سحری بتائیں گے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ بیٹا. تھینک یو. ویری گڈ. حوصلے کی بات ہے. بچہ دیکھیے خواہش کر رہا ہے, ہم تو اب ان کی ماما سے گزارش کریں گے کہ بچہ جو ہے وہ کیونکہ خواہش کر رہا ہے, تو ان تمام چیزوں کو جب بچوں راغب ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ تحفے دے دینے چاہیے. آپ بھی کوشش کر لیجیے, تحفہ دے دیجیے. لیکن ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں,
دیکھیے دعا کا معاملہ بڑا عجیب ہے. قرآن کریم میں ایک دعا کا ذکر ہے اور وہ دعا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. وہ دعا ہے اس وقت کی ہے جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری نسل میں سے ایک ایسا شخص پیدا کرنا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے اور تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنایا کرے. آپ یہ دیکھیے کہ اس برگزیدہ نبی، میں یہاں پر 2 پوائنٹس چاہوں گا لوگوں سے شیئر کرنا. اس برگزیدہ نبی کی دعا کی تکمیل میں کم سے کم 500 سال کا عرصہ لگا. بے شک. ٹھیک، تو ایک تو بات یہ. دوسری بات ایک اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس کائنات میں برگزیدہ ترین نبیوں کا اگر کوئی سلسلہ ہے تو وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی. یہ وہ مقتدر ترین اللہ کی طرف سے سلسلہ ہے کہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جو ہے حضرت اسماعیل سے جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ شریک دعا جو 2 شخص ہیں وہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. دعا کے بارے میں پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات مجھے ایک اور کہنی ہے. روز حشر جب تمام لوگ کھڑے ہوں گے اور جب بات کر رہے ہوں گے اور کسی کے میزان میں دعا آئے گی، وہ دعا جو اس نے اللہ رب العزت سے مانگی ہوگی اور وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس کے لیے رکھ لیا ہو، جب اس دعا آ کر میزان میں رکھی جائے گی اور اس دعا کا وزن جب لوگ دیکھیں گے تو ان کے دل سے ایک آہ نکلے گی اور یہ دعا کہ نکلے گی کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو اگر اتنا اس کا صلہ ملتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ دعا مانگنا آپ کا فرض ہے، دعا مانگنا آپ کا حق ہے، لیکن دعا کی تکمیل اس اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. وہ اسے کیسے تکمیل پہنچاتا ہے، کیسے تکمیل دیتا ہے اور آپ کو وہ اچھا دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ اس کا فیصلہ ہے. لیکن آپ کا جو فرض ہے وہ صرف اور صرف مانگنا ہے، اور جب تک آپ مانگتے رہیں گے یہ یاد رکھیے کہ وہ دعا آپ کے لیے جمع ہوتی رہے گی. بے شک وہ دعا بالکل جمع ہوتی رہے گی. اور دعا کے حوالے سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگیں تو کوشش یہ کریں کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ مکمل ہو. اگر آپ اولاد مانگ رہے ہیں تو اسے اس کی تمام نیکیوں کے ساتھ، اسے اس کی تمام صحت مند زندگیوں کے ساتھ، اسے اس کی تمام اچھائیوں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ دعا مانگیں کہ آپ کو اللہ پاک صدقہ جاریہ کے طور پہ ایک اولاد دے، جو نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کے جانے کے بعد بھی جس کی ذات سے لوگوں کو اچھی باتیں اور اچھے صلے مل سکیں. ایک کال لیتے ہیں، ہمارے ساتھ کال ہے. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی، وعلیکم السلام. کیسی ہے تحریم میں اور ٹھیک ہوں. آغا صاحب کیسے ہیں؟ آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو مبارک. کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اوکے. اور دوسرا میں آغا صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، پتہ نہیں میرے بیٹے کے حلق میں کچھ عرصے سے اس کو الٹیاں سی ہو رہی ہیں. کیونکہ ڈاکٹر کو دکھایا تھا، کبھی کوئی کہتا ہے حلق گلا خراب ہے، پھر وہ صحیح مطلب دوا دے دیتے، کوئی فرق فائدہ نہیں ہوا. پھر کسی نے کہا کوا اس کا جو ہوتا ہے حلق کا وہ بیٹھ گیا، زیتون کے تیل کی مالش کیا، اس سے کچھ دن تک تو صحیح رہا، لیکن اب اس سے پھر وہی ہو گیا. دانت وہ پسیجتا ہے، دانت پیستا ہے اور کچھ کھاتا ہے تو بہت جلدی وومٹ کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس بات کا بالکل جواب دیں. 1.5 سال کا ہے وہ. کتنے سال کا ہے؟ 1.5 سال کا. اوکے ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں. جی آغا صاحب. جی تھوڑی سی درخواست کروں گا کہ کتھا یہ جو پان میں ڈالتے ہیں نا، یہ کتھا اپنی انگلی میں لے کے اس کے منہ کے اندر لگا دیجئے. اس سے یہ تمام چیزیں جو کانٹریکشن آئے گا اس کانٹریکشن سے تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس کا جو وہ کوے والی بات جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی. ویسے اس میں بائی دا وے حقیقت کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک کہتے ہیں نا کہ اتمام حجت کرنا ہے تو اتمام حجت کر لیجئے، اسے وہ لگا دیجئے. لیکن کیونکہ وہ 1.5 سال کا بچہ ہے تو ہمارے ہاں جو پرانے لوگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس جگہ پر جو ہڈیاں نہیں بنتی اس جگہ پر تھوڑی سی کوئی تیل لگا کر کے اس کو اگر رب کیا جائے تو وہ کمپیریٹیولی بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر الٹی آ رہی ہے تو اسے سونف پودینے کا پانی بھی پلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی، ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام ہے ہمارا افطار کی رونقیں. شهر الرحمة والغفران رمضان